السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کے دلدل میں ہم کتنے پھنس چکے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں معاشرے سے ہوتا ہے۔ ایک پرینکسٹر نے ایک لڑکے کے دفتر کال کی، اس کے باس کو فون لگایا اور کہنے لگا کہ آج فلاں لڑکا آج نہیں آئے گا، تو اور میں اس کے بہاف پہ کال کر رہا ہوں، میں اس کا دوست بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آئے گا، اور تم اس کے بہاف پر کیوں کال کر رہے ہو، وہ خود کال کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہہ رہا سر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، میں نے کل خود اسے رات میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا پرینک ہو رہا ہے، یہ پرینک، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اس کے دوست نے کہا کہ سر آپ ہی نے نہیں، اس کی بیوی نے بھی دیکھا ہے، اور نتیجتاً وہ اب اسپتال پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر باس نے کہا کہ ارے میری طرف سے اس کو ضرور پوچھنا، ٹھیک ہے۔ اب میری طرف سے اسے ضرور پوچھنا، یہ جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ گناہ کی ایکسیپٹنس دیکھ رہے ہیں اب معاشرے میں، گناہ کی ایکسیپٹنس۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا ہوا، میری طرف سے بھی 2-4 لگا دینا، گھر میں بیوی رکھ کے باہر منہ ماری کرتے ہو۔ بے شک وہ کال کرنے جس کے بہاف پہ کی جا رہی تھی وہ مسلمان نہیں تھا، جسے کی جا رہی تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن اتنی سینس تو غیر مسلموں میں بھی تھی، مسلمانوں میں بھی اٹھ گئی ہے، غیر مسلموں میں بھی اٹھ گئی ہے۔ نتیجتاً وہ لوگ جو بہت زیادہ غیر مسلم ماحول میں رہتے ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں ان پر۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھو جہاں خوشبو آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ بدن پر اس کے اثر آ جائیں گے، نہیں تو طبیعت پر تو آ ہی جائیں گے۔ اور کسی گندی غلیظ جگہ بیٹھو تو کچھ نہ کچھ اثر اس غلاظت کا اور گندگی کا آ جائے گا، ذہن بوجھل ہو جائے گا، سر میں درد ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ طبیعت پر بار ضرور ہوگا۔ اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی صحبت کیسی ہے، سنگت کیسی ہے، کیا ایکسیپٹنس ہے اور کیا نہیں ایکسیپٹنس ہے، اس کا فیصلہ قرآن اور سنت میں ہوگا۔ تو اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل، لوگوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں جی سب کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے، سبھی کر رہے ہیں، سبھی زنا کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، سبھی شراب پی رہے ہیں ہم بھی پی لیں گے۔ تو یہ ایک عجیب زاویہ ہے، اور پوچھو تو کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، تم معافی مانگنے والے تو بنو۔ تم تو فرعونیت اور انانیت کے اوپر اڑے ہوئے ہو، ایسے بیوقوفوں کے لیے معافیاں نہیں ہیں، معافیاں ان کے لیے ہیں جن کے اندر احساس ندامت تو ہو، غلط کو غلط تو سمجھے۔ تو معاشرے کی عکاسی کو جس طرح ہے ہمارے ہاں کہ گھر میں بیوی ہے اور باہر چکر چل رہے ہیں، نین مٹک کے چل رہے ہیں، محلوں میں نین مٹک کے چل رہے ہیں، یا نفس اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بیوی کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، بیوی کو 1 ہفتہ 10 دن 5 دن ویٹ کراتے ہیں، اسے اس کا حق نہیں دیتے۔ شادی شدہ لوگ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ تو اتنا اتنی بھی کیا بے رخی، اتنی بھی کیا بے اتنائی، اتنی بھی کیا مصروفیت کہ لائف پارٹنر ترس رہا ہے آپ کے ساتھ کے لیے اور آپ اس کو ساتھ نہیں دے رہے۔ ہاں، اگر آپ کو اسی وقت پر کوئی گیم دے دیا جائے موبائل پر تو آپ شاید 2-3 گھنٹے کھیلیں۔ کوئی دوست کال کریں کہ یار چل چرغا پھوڑنے چلتے ہیں، چل یار، تو وہ چرغا پھوڑ آئیں آپ۔ کوئی غلط کام کی طرف کوئی دعوت ہو تو اس کے لیے بڑا نفس جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے گا۔ تو کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، حلال اور طیب کو چھوڑ کر گناہوں میں مت جاؤ، گناہوں سے بچو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے گناہ بلا رہے ہیں، اور اللہ بلا رہا ہے مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ تو اس کے لیے جلدی کرو، سارعو، بھاگو دوڑو اس کی طرف۔ بہرحال یہی آج آپ سے کہنا تھا۔ معاشرے کی بڑی بری عکاسیاں سامنے آ رہی ہیں، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب بچے چھوٹے بڑے ہوں گے، ان کے وقت کیا زمانہ ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ گناہ کی ایکسیپٹنس جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔
لوگ آج کل کہہ رہے ہیں جی گناہ کرتا ہے تو آپ رہنے دینا، اسے ایکسیپٹ کریں، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا. پھر غلط کو غلط تو سمجھیں گے نا، اور جس کے اندر طاقت ہے وہ غلط کو روکے گا، زبان سے تو کم سے کم بولے گا. آپ کہہ رہے ہیں نا نا غلط کو غلط رہنے دو، اور آپ بس چپ کر کے بیٹھے رہو. انفارچونیٹلی ماحول اسی طرح کا ہو رہا ہے، اور اسی طرح برائیاں عام ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.